اچھا جی، یہاں پر دیکھیے تختی نمبر ہے 4 حرکات. حرکات کس کو کہتے ہیں؟ پہلے تو ہمیں اس کا مطلب سمجھ آنا چاہیے. اگر ہمیں ٹاپک کا سمجھ آ جائے تو ہم جو ہے اس کو بڑی ہی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. جب ہمیں ٹاپک ہی سمجھ نہیں آئے گا کہ نام کیا لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے کیسے؟ اچھا جی، اگر ہم اردو کو سمجھیں کہ اردو میں حرکت کس کو کہتے ہیں، عربی اور اردو آپس میں بہت ملتی جلتی ہے تو اسی سے ریلیٹڈ ہے. اب جس طرح ہم کہتے ہیں نا حرکت، حرکت کس کو کہتے ہیں؟ موومنٹ کو، یعنی کہ ہلنے جلنے کو. تو حرکات جو ہے حرکت کی جمع ہے، یعنی کہ حرکات حرکت کی جمع. یہ ایک حرکت ہے، یہ بھی حرکت ہے، یہ بھی. یہ حرکت کی انہوں نے اشکال دی ہیں، اور حرکات کے اشکال کیا ہیں؟ زبر، زیر اور پیش. ٹھیک ہے، اب تک ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ حروف پڑھ رہے تھے. یہاں پر دیکھیے حروف مقطعات، یہاں پر دیکھیے حروف مرکبات. ٹھیک ہے، اور یہ ہے حروف مفردات. یہ ہم پڑھ رہے تھے حروف. اب ہم پڑھیں گے ان حروف کے ساؤنڈ کو، یعنی کہ ان حروف کے اوپر اگر حرکت لگ جائے گی تو اس حرف کا ساؤنڈ کدھر کو جائے گا، کس طرف کو موو کرے گا یہ حرف. ٹھیک ہے، حرکت کا مطلب کیا ہے؟ موومنٹ. اب جو ہے ہم اس کو موو کرنا سیکھ رہے ہیں کہ اگر اس کے اوپر زبر لگتی ہے تو ہماری آواز کس طرف کو موو کرے گی، ہمارا ساؤنڈ کس طرف کو جائے گا. تو یہ جو تختیہ، اگر اس چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹ کو آپ نوٹ کرتے جائیں، اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں، آپ کو یہ بالکل آسان لگے گا کہ ہم اس کو اتنا مشکل کیوں سمجھ رہے تھے. اچھا جی، سب سے پہلے جو حرکات ہے اس کی آپ شیپ دیکھ لیجیے کہ حرکات کی شیپ کیسی ہے. اس کی ترچھی سی لائن ہے، اگر تو یہ لیٹر کے اوپر ہو تو وہ زبر کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے زبر. اور اگر یہی ترچھی لائن لیٹر کے نیچے آ جائے، حرف کے نیچے آ جائے تو وہ زیر کہلاتی ہے. اور یہ واؤ جیسی جو شیپ ہوتی ہے یہ اگر حرف کے اوپر آئے تو یہ پیش ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں اس کو سمجھنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ حرف کے اوپر ہے تو ہماری آواز اوپر کی طرف موو کرے گی. کیسے؟ آ آ. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے لیٹر کے نیچے ہے تو ہمارا ساؤنڈ نیچے کی طرف جائے گا، ای.